اگلی شب کو شہرزاد نے حسب وعدہ کہانی سنانی شروع کی۔ بادشاہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کہانیاں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید ایک روز سر شام جعفر اور مسرور کے ساتھ لباس تبدیل کیے ہوئے حالات معلوم کرنے کی غرض سے پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھے ماہی گیر کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا قسمت کا گلہ کر رہا ہے۔ خلیفہ نے جعفر کو اشارہ کیا کہ حال دریافت کرو۔ جعفر بوڑھے کے پاس گیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، تقدیر کا شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا بولا کہ میں ایک عیالدار ماہی گیر ہوں، آج تمام دن دریا میں جال ڈالتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں پڑائی اور گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو خلیفہ نے کہا دریا پر میرے ہمراہ چلو اور اپنا جال ڈالو، جو کچھ بھی نکلے گا میں اسے 100 دینار میں خرید لوں گا۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور اسی وقت جال کاندھے پر ڈال کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر ماہی گیر نے جال پھینکا، اتفاقاً جال میں بھاری صندوق آ گیا۔ خلیفہ نے حسب وعدہ 100 دینار عطا فرما دیے اور صندوق لے کر محل میں واپس آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں سے جوان عورت کے ٹکڑے کی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جعفر کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا ظلم میرے قدموں کے نیچے اور کسی کو خبر تک نہ ہو؟ میں تمہیں 3 روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصے میں حالات معلوم نہ ہوئے اور قاتل نہ ملا تو تم قتل کیے جاؤ گے۔ جعفر حیران اور پریشان گھر واپس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 روز میں اس واقعے کا سراغ ملنا لگ بھگ ناممکن ہے، اس واسطے اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا اور گھر میں بیٹھ کر خداوند کریم سے دعا کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد خلیفہ نے جعفر کے قتل کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی اسباب قتل بھی مشہور کر دیا کہ دریا سے صندوق میں بند ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی اور اس کا قاتل نہیں ملا۔ وزیر اعظم کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ قاتل تلاش کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، اس لیے آج جعفر وزیر قتل کر دیے جائیں گے۔ جب جعفر کو مقتل میں لایا گیا تو ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ قاتل میں ہوں۔ لوگ جمع تھے۔ جعفر اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آیا اور بولا کہ حضور آپ بھی بے قصور ہیں اور یہ بزرگ بھی، حقیقت میں قاتل میں ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ 2 آدمی اقبال جرم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کی اطلاع خلیفہ ہارون رشید کو کی گئی تو اس نے سب لوگوں کو دربار میں طلب کیا اور اس بوڑھے اور نوجوان سے اصل حالات دریافت کیے گئے۔ نوجوان آدمی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور یہ بزرگ میرے چچا بھی اور سسر بھی ہیں، ان کی لڑکی یعنی اپنی بیوی کا قاتل میں ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی مقتولہ بیمار تھی، ایک حکیم صاحب نے اس کے لیے سیب تجویز کیے اور میں نے ہر چند سیب تلاش کیے، لیکن بغداد میں اس وقت ایک سیب بھی نہ ملا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بصرے کے شاہی باغ میں آج کل سیب مل سکتے ہیں اور کہیں نہیں۔ چنانچہ میں بصرے گیا اور 3 سیب خریدے اور لا کر اپنی بیوی کو دے دیے۔ شام کو میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک غلام گزرا جو سیب اچھالتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ وہی سیب ہے جو میں بصرے سے لایا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہاں تو سیب ملتا ہی نہیں، تم کہاں سے لائے؟ وہ کہنے لگا کہ میری معشوقہ نے دیا ہے، میں کئی روز سے باہر گیا ہوا تھا، آج واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ علیل ہے۔ میں مزاج پرسی کو گیا، چنانچہ اس نے یہ سیب مجھے دیا جو اس کا بے وقوف خاوند بصرے سے اس کے لیے لایا تھا۔ غلام کی باتیں سن کر غیرت اور غصے سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں گھر گیا اور دیکھا تو میری بیوی کے پاس صرف 2 سیب رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ وہ بولی کہ مجھے معلوم نہیں، شاید کسی بچے نے اٹھا لیا ہوگا۔ مجھے چونکہ حال معلوم تھا اس لیے ضبط نہ کر سکا، اس کو قتل کر کے صندوق میں بند کر دیا
और दरिया में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का रोता हुआ आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो बोला कि मैं यहाँ से एक सेब लेकर बाहर गया था, वो मेरे हाथ से एक गुलाम ने छीन लिया और मैं रोने लगा। वो गुलाम बोला, तू सेब कहाँ से लाया? मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है, मेरा बाबा उसके लिए 3 सेब बसरे से लाया है, मेरा सेब मुझे दे दो वरना मेरी माँ मारेगी। उस गुलाम ने मुझे मारा और सेब लेकर भाग गया। बच्चे से ये वाकया सुनकर मुझे इतनी पशेमानी हुई कि अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या कर सकता था। उसके बाद मैंने ससुर को ये वाकया सुनाया, वो भी रोने लगा। हम अभी मातमदारी से फारिग नहीं हुए थे कि इत्तला मिली कि मेरी बीवी के कत्ल के एवज जाफर वजीर बिला कसूर मारे जा रहे हैं। चुनांचे मैं यहाँ पहुंचा और अपने जुर्म का इकरार किया। खलीफा ने उस नौजवान और बूढ़े को माफ कर दिया और कहा, असल कसूर उस गुलाम का है जिसने इतना बड़ा बहतान तराशा है, और जाफर को हुक्म दिया कि उस गुलाम को तलाश करो। और जाफर ने उस नौजवान की मदद से हर चंद कोशिश की, लेकिन उस गुलाम का कोई सुराग न मिला। जाफर खलीफा के मिजाज से वाकिफ था कि अगर वो गुलाम न मिला तो वो तुझे हरगिज माफ न करेगा। इसी परेशानी में अपनी छोटी लड़की को प्यार करके जाने लगा तो उसने महसूस किया कि लड़की की जेब में कोई सख्त चीज है। निकाल कर देखा तो वही कमबख्त सेब था जिसके लिए पहले एक कत्ल हो चुका है और जाफर की जान पर बनी हुई है। जाफर ने अपनी लड़की से पूछा कि सेब तुम्हें कहाँ से मिला? लड़की ने बताया कि मैंने अपने गुलाम रेहान से 3 दिनार में खरीदा है। जाफर ने गुलाम को तलब किया और सेब दिखाकर पूछा, ये सेब तुम कहाँ से लाए हो? गुलाम ने कहा, हजूर कई दिन हुए मैंने एक लड़के से छीना था। जाफर ने गुलाम को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। खलीफा ने हुक्म दिया कि उस गुलाम को बरसरे आम कत्ल कर दिया जाए। जाफर ने दस्तबस्ता खड़े होकर अर्ज किया कि गुलाम का कसूर भी इरादी नहीं है, उसने झूठ तो जरूर बोला, मगर उसको भी ये मालूम न था कि जिस शख्स से वो गलत बयानी कर रहा है वो उसी लड़के का बाप है जिससे उसने सेब छीना था। मैं आपको नूरुद्दीन शम्स का किस्सा सुनाता हूँ जो शायद इससे भी अजीब हो। पिछले जमाने में मिस्र में एक आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसके वजीर के 2 लड़के थे, नूरुद्दीन और शमसुद्दीन। एक रोज शाम को दोनों भाई बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि नूरुद्दीन ने कहा कि अच्छा हो जो हम दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में हो जाए और एक ही रोज हम दोनों की शादी कर दी जाए। नूरुद्दीन ने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम अपने लड़के के लिए मेरी लड़की को हक़ मेहर में क्या दोगे? बड़ा भाई शमसुद्दीन कहने लगा, 3000 दिनारे सुर्ख और 3 बाग। नूरुद्दीन ने कहा कि मुझे इतना थोड़ा हक़ मेहर मंजूर नहीं, मेरी और तुम्हारी हैसियत बराबर है। शमसुद्दीन को इस बात पर गुस्सा आ गया, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, सुबह होने दो, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। फिर गुस्से में दांत पीसता हुआ निकल गया और नूरुद्दीन को भी अपने भाई के सख्त अल्फाज का मलाल था। रात भर दोनों इसी फिक्र में गलता और परेशान रहे। शमसुद्दीन सुबह को अपने बाप के साथ शिकार खेलने चला गया, लेकिन छोटा नूरुद्दीन मुनासिब ज़्यादा राह लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गया। कई रोज के थका देने वाले सफर के बाद बसरा पहुंचा और एक मकान का इंतजाम करके तलाशे रोजगार में फिरने लगा। इत्तेफाकन वजीर की नजर नूरुद्दीन पर पड़ी। उसने अपने तजुर्बे और क़याफ़ा से अंदाजा लगा लिया कि ये किसी ऊंचे घराने का लड़का है। उसने अपने हमराहियों में से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो नूरुद्दीन को अपने साथ लाकर मेरे सामने पेश करे। चुनांचे वो शख्स नूरुद्दीन के पास आया और कहने लगा कि आपको वजीर आजम बुलाते हैं, साथ चलिए। नूरुद्दीन उसके साथ हो लिया और वजीर की खिदमत में हाजिर होकर बहुत अदब से सलाम किया और वजीर ने बड़ी शफकत से अपने पास बिठाया और दरियाफ्त किया कि कहाँ के रहने वाले हो और किस तरह यहाँ आए हो। नूरुद्दीन ने
اپنے حالات بیان کیے اور بتایا کہ میں وزیر اعظم مصر کا لڑکا ہوں، بعض معاملات ناگوار پیش آئے تو گھر سے چلا آیا اور میں نہیں چاہتا کہ اب اہل خاندان کو اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے جوہر قابل کو پرکھ لیا تھا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا مرید ہوتا رہا۔ اس عرصے میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک روز اس نے نور الدین سے کہا کہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزند داماد و وارث بنا لوں۔ نور الدین نے منظور کر لیا، چنانچہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث کر دیا۔ اسی اثنا میں نور الدین نے اپنی ذاتی استعداد سے شہر میں رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امراء اور درباری اسے پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک دن اس کو بادشاہ کے سامنے اپنے بھتیجے اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار کی حاضری کی اجازت دے دی اور امرائے دربار میں شامل کر لیا۔ قضا و قدر سے جس دن نور الدین کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اسی روز شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح جو وہ خواب دونوں بھائیوں نے تصور میں دیکھا تھا اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نانا نے بچے کا مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا تھا اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین شاہی دربار میں جاتا رہتا تھا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ یعنی نور الدین کے قصر کا قضائے الہی سے انتقال ہوا تو بادشاہ نے نور الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ شمس الدین تو اس وقت بھائی سے لڑ کر باپ کے ساتھ شکار کو چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر اس کو ندامت ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ آپس میں لڑے اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ملامت کی جو مناسب نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرف خاموشی سے نکل گیا ہے۔ شمس الدین کو بڑا صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع دی، لیکن وہ واقعہ ظاہر نہ کیا جو جھگڑے کی بنا تھی۔ باپ نے ہر چند نور الدین کو تلاش کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی، مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد شمس الدین کی شادی ہو گئی اور اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا اور شاہ مصر نے شمس الدین کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اب خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ نور الدین نے اپنے زمانہ وزارت میں رعایا کے راحت اور آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگے کہ شاید ہی کسی وزیر کو اتنی ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہو۔ اور اسی دوران میں اس کا لڑکا بدر الدین حسن بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نور الدین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تعلیم دیتا۔ بادشاہ بھی اس سے خوش تھا۔ رعایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین حسن کے سپرد کر دی اور وہ عوام میں مقبول ہو گیا کہ لوگ اس پر پروانہ وار نثار ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں نور الدین بیمار پڑ گیا اور بادشاہ نے وزارت اعظمی کا کام بھی بدر الدین کے سپرد کر دیا۔ دربار میں اکثر کچھ حاسد بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ کر جلتے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رعایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کو یا آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ اور کیا تعجب ہے کہ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت ہی سے آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں کہ عوام اور خاص سے اچھا برتاؤ کر کے
اپنا شریک کر لیں۔ بات ایسی موقع کی تھی کہ بادشاہ کے دل میں شک کی بنیاد بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اتفاقاً نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا۔ اسی عرصے میں بادشاہ نے ایک دوسرا شخص وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے پیشتر ہی حکم دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال اور املاک ضبط کر لیا جائے۔ اس کے باپ کے نمک خواروں میں سے ایک وفادار شخص خاموشی سے آیا اور بدر الدین سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف کو نکل جاؤ، ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل بھاگا اور شہر سے باہر جا کر ایک قبرستان میں پناہ لی۔ نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال بیٹے کو سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا، جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا، اور وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا اور بدن پر پرانے کپڑے تھے۔ اس کے سوا کوئی چیز بدر الدین کے پاس نہ تھی۔ اتفاقاً ایک یہودی کہیں سے آ گیا اور بدر الدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہیں؟ بدر الدین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا، مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اسی وقت گھر سے نکلا اور یہاں چلا آیا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی جو مال لیے آ رہے ہیں ان میں سے فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت بھی دینے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے تحریر لکھ دیں۔ بدر الدین کو غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی۔ یہودی نے نفع کی رقم تو اسی وقت ادا کر دی اور 1,00,000 روپے کی ہنڈی مصر میں اپنے آڑھتی کے ہاتھ دے دی۔ اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدر الدین وہیں ایک سمت لیٹ کر سو گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدر الدین کا حسن دیکھ کر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے سائز سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائز کی بجائے نوجوان سے شادی کروا دو۔ جن نے منظور کر لیا اور بدر الدین کو لے کر مصر گیا۔ اسی وقت کبڑا سائز دولہا بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامے کا شور سن کر بدر الدین جاگا اور حیران ہو گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ قریب تھا کہ شور مچا دے، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ ہم جو کچھ کہیں وہ کرتے رہو۔ جب بارات چلی تو جن نے بدر الدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کو کہا اور ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دی کہ خوب لٹاتے ہوئے چلو، یہ ختم نہیں ہوگی۔ بارات وزیر کے مکان پر پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا۔ اسی وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ لا کر اپنی صورت دکھائی۔ خوف کے مارے قریب تھا کہ قاضی صاحب بے ہوش ہو جائیں، لیکن جن نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اس مردود کپڑے کی بجائے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دو۔ قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدر الدین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑھا دیا اور کبڑا دولہا یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں جن نے دوسری طرف لوگوں کو ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ کبڑے کی بجائے نکاح بدر الدین سے ہو گیا ہے۔ جب قدر سکون ہوا اور باراتی رخصت ہو گئے تو دولہا کو حجلہ عروسی میں طلب کیا گیا۔ کبڑے نے بدر الدین کی طرف دیکھ کر کہا، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ پری نے بدر الدین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود حجلہ عروسی میں چلے جانا۔ کبڑے کا
ہم بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ بدرالدین اندر چلا گیا اور جن ایک بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے گھرایا، پھر گدھ کی شکل بن گیا جسے دیکھ کر کبڑے میاں ڈر گئے، پھر جن ایک بھینسا بن کر کبڑے کی طرف چلا اور کہنے لگا کہ خبردار جو یہاں سے حرکت کی یا کسی سے تم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ غائب ہو گیا۔ کبڑے میاں تو خوف کی وجہ سے بدستور دیوار کے سہارے الٹے کھڑے ہیں، لیکن بدرالدین اندر پہنچا۔ کنیزیں دلہن تک بدرالدین کو لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارکباد دے کر رخصت ہو گئیں۔ دلہن کبڑے کی بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا، بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبڑے سائز سے کی جا رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوش محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبڑا سائز میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد دونوں نے پہلو بپہلو لیٹ کر آرام کیا۔ سونے سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا تھا اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔ صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کر دیا تو بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبڑے کو تاکید کر دینی چاہیے کہ وہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو کبڑے کے پاس گئے جو بدستور الٹا کھڑا تھا، اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدرالدین کو اٹھایا اور دمشق کی جانب مسجد کی سیڑھیوں میں لٹا دیا۔ صبح کو جب بدرالدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے ہو؟ بدرالدین نے تمام واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ غریب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، پرسوں بصرے میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی وزیر زادی کے ساتھ اور صبح دمشق کی جامع مسجد میں آ گیا ہے۔ خود بدرالدین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عالم بیداری تھا یا خواب۔ جب لوگوں نے زیادہ ہی پریشان کیا تو بدرالدین اٹھ کر ایک طرف چل دیا اور راستے میں ایک حلوائی کی دکان تھی، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ حلوائی کسی زمانے میں جادوگر تھا، اب مدت سے توبہ کر لی تھی اور دکانداری کر کے اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ بدرالدین نے ڈرتے ڈرتے اپنا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ اس سے پیشتر آپ بھی مجھے دیوانہ قرار دیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی بصرے اور مصر سے تحقیق کرائیں اور اس عرصے پر میں آپ کی دکان پر کام کرتا رہوں گا، تب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں۔ حلوائی بہت دانا تھا، اس نے اتنی ہی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ بولا کہ جو کچھ باتیں تم نے کی ہیں صحیح ہیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور تم خوشی سے میرے پاس رہو اولاد کی طرح۔ میرا کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے۔ بدرالدین نے اس کو غنیمت سمجھا اور وہ حلوائی کے یہاں رہنے لگا۔ ادھر مصر میں جب وزیر زادی بیدار ہوئی اور بدرالدین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کر کے خاموش ہو گئی کہ شاید کہیں گئے ہوں گے، کیونکہ بدرالدین کا مکمل لباس کرسی پر بدستور رکھا تھا۔ اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی، عرض کیا کہ آپ کے والد تشریف لائے ہیں۔ وزیر زادی نے لباس درست کیا اور آداب سے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وزیر حیران رہ گیا کہ لڑکی بہت خوش معلوم ہوتی ہے کہ کبڑے سائز سے شادی ہونے پر بھی خوش ہے۔ آخر وزیر نے پوچھ ہی لیا
کہ بیٹی کیا تم اس कुबड़े से शादी करके मुतमईन हो, क्योंकि जहां तक मैं ख्याल करता हूँ तुम्हें कोई मलाल नहीं। हालांकि बादशाह ने जो जुल्म किया है मेरी रूह उससे कुचल गई है। लड़की ने हाथ बांधकर अर्ज किया, कैसा कुबड़ा? मेरा शौहर तो एक बेहतरीन, शरीफ, खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान है और शायद किसी जरूरत से बाहर गए हैं। ये उनका लिबास रखा है, वो आ जाएं तो आप भी देख लीजिएगा। शमसुद्दीन ये सुनकर हैरान हुआ और अपने दामाद को देखने के लिए बाहर आया तो क्या देखता है कि कुबड़ा दीवार से उल्टा खड़ा लगा हुआ है। वजीर ने उसको सीधा किया और पूछा, क्या मामला है? वो कुबड़ा रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ फरमाइए, अगर बादशाह का बाप भी कहे तो मैं आपकी साहिबजादी से शादी का नाम भी ना लूं। फिर उस जिन की सख्तियां और धमकियां याद करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और बार बार वजीर के पैरों पर गिरता था कि अब जिंदगी भर इस शहर की तरफ मुंह न करूंगा, बस आप मेरी खता माफ कर दीजिए, वरना वो जिन मुझे मार डालेगा और मैं अभी शहर छोड़ देता हूँ। लेकिन वो जालिम हुक्म दे गया है कि सूरज निकलने तक इस जगह से हिला तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वजीर कुबड़े की बातें सुनकर मुताज्जिब हुआ और एक गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि इस मरदूद को यहाँ से निकाल दो। चुनांचे कुबड़ा निकाल दिया गया। वजीर अपनी बेटी के पास आया और पूछा कि तुम्हारे शौहर आए? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरे बेदार होने से पहले वो कहीं चले गए, फिर मुझे कुछ मालूम नहीं। ये उनका लिबास रखा है। वजीर ने लिबास को उलट पलट कर देखा तो उसमें इत्तेफाकन वो तावीज़ निकल कर गिर पड़ा जो बदरुद्दीन के वालिद ने बतौर खत अपने भाई शमसुद्दीन को लिखा था। शमसुद्दीन ने उसको खोलकर पढ़ा और कुछ देर सकते के आलम में खड़ा रहा, फिर हंसकर अपनी बेटी से कहने लगा कि वाकई तुम सच कहती थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारा शौहर मेरे गुमशुदा भाई का लड़का और मेरा अजीज तरीन भतीजा है। वजीरजादी ये सुनकर और भी खुश हुई और उसने बाप से जिन और परी का वो किस्सा बयान कर दिया जो बदरुद्दीन ने उसको सुनाया था। वजीर कहने लगा कि वो जिन तुम्हारे शौहर को किसी और जगह ले गया है। खुदा पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हें उस मरदूद कुबड़े से निजात दी, वो मेरे प्यारे भतीजे को भी मिला देगा। वजीर ने इस किस्से को बिल्कुल पोशीदा रखा और बदरुद्दीन का लिबास उठाकर एहतियात से रखवा दिया और खामोशी से उसकी तलाश शुरू करा दी। चंद रोज बाद बादशाह का गुस्सा भी जाता रहा। उसने शमसुद्दीन को बुलाकर उसका कसूर माफ कर दिया और दोबारा वजारत पर मुतय्यन कर दिया। उस वक्त शमसुद्दीन ने लड़की की शादी का मुकम्मल किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ और चारों तरफ कासिद रवाना किए कि जहाँ कहीं बदरुद्दीन का निशान मिले ढूंढ कर लाओ। 9 माह गुजर गए और बदरुद्दीन का कहीं पता न चला। वजीरजादी के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। उसका नाम अजब रखा गया। नाना ने उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम किया। ज्यादा प्यार और मोहब्बत की वजह से अजब बहुत शरीर हो गया था और अपने हम सबक लड़कों को अक्सर परेशान किया करता था। एक रोज लड़कों ने मशवरा किया कि इसको शर्मिंदा करना चाहिए ताकि ये शरारत करना बंद कर दे। चुनांचे जब अजब आया तो सब लड़के इकट्ठे हुए और कहने लगे कि आओ एक खेल खेलें और सबसे पहले हर लड़का अपने बाप का नाम बताएगा और अगर किसी को मालूम ना हुआ तो उसको नहीं खिलाएंगे। चुनांचे सब लड़कों ने अपने बाप का नाम बता दिया। जब उसका नंबर आया तो उसने अपने बाप का नाम शमसुद्दीन बताया। लड़के उस पर हंसे और कहा, वो तो तुम्हारा नाना है, बाप का नाम बताओ। अजब बहुत शर्मिंदा हुआ और रोता हुआ उस्ताद के पास आया तो उस्ताद ने किस्सा सुनकर कहा कि वाकई तुम्हारे बाप का नाम तो कोई नहीं जानता। अजब ने घर जाकर माँ से सब वाकया बयान किया। वो भी अपने शौहर को याद करके बहुत रोई और बेटे को तसल्ली दी कि बहुत जल्दी तुम्हारे अब्बा को बुलाऊंगी। शाम हुई और वजीर ने ख्याल किया कि अब मेरी बेटी आयबा में फर्क आ रहा है। चुनांचे बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दामाद की तलाश में जाने के लिए 10 माह की रुखसत मांगी।
بادشاہ نے بخوبی اجازت دے دی اور قریب و جوار کے کل بادشاہوں کو خط لکھ دیے کہ میرا وزیر ایک کام کے سلسلے میں آ رہا ہے، جو ممکن ہو اس کی امداد کی جائے۔ یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہے۔ شمس الدین نے سامان سفر باندھ لیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدر الدین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شہر کی پہلی منزل دمشق تھی۔ وہاں پہنچ کر شمس الدین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیے۔ ایک روز عجب اپنے اتالیق کے ساتھ دمشق کے بازار کی سیر کو نکلا اور اتفاقاً اس دکان کے سامنے آ نکلا جس میں بدر الدین حلوائی کا کام کرتا تھا۔ چونکہ حلوائی خود مر چکا تھا اور اب بدر الدین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا، بدر الدین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا